ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ موجود بلا مکان کا معنی موجود ہے، مکان سے پاک ہے، موجود ہے، جسم سے پاک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ دلیل نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ کرو ادھر اللہ موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے پوچھے تو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اب اگر کہ نا عرش پر، عرش قریب نہیں ہے بلکہ عرش بعید ہے۔ کیوں؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں پھر 7 آسمان، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اوپر اللہ کی کرسی، وکان عرشہ علی الماء، اوپر پھر سمندر اور سمندر پہ عرش، تو عرش قریب ہے یا بعید ہے؟ بعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہر کسی کے ساتھ ہے۔ یا ایک سوال اور اس کا جواب ساتھ ہی لکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یہ انی قریب سے مراد یہ ہے میرا علم تمہارے قریب ہے، میری قدرت قریب ہے۔ ہم نے کہا جواب بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یعن علمی، انی میری ذات کے بارے میں پوچھے، اور جواب کیا ہے؟ فَإِنِّي میری ذات قریب ہے۔ یہ یا متکلم ہے جو ذات کے لیے وضع ہے، اس لیے اب اس کو صفت کی طرف لے جانا یہ خلاف اصل ہے۔ دلیل نمبر 3 سورۃ النساء آیت نمبر 108 یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، لوگوں کے سامنے غلط باتیں کہتے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب رات کو ناپسندیدہ باتیں یہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 61 ان ربی قریب مجیب، اللہ قریب بھی ہے، اللہ بات کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 50 سورۃ سبا، اوپر سورہ ہود آیت نمبر 61 ان ربی قریب مجیب، سورہ سبا آیت نمبر 50 وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، جو میں صحیح راستے پر ہوں اس وحی کی برکت ہے جو خدا نے میرے اوپر بھیجی ہے۔ کیا؟ انہ سمیع قریب، اللہ سنتا بھی ہے، اور اللہ سنتا بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 85 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں لیکن تم اس کو بات کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس پر حکیم الامت تھانوی کی بات سمجھیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے خطبات میں تعریف فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ بے مثال ہے۔ میں جملہ اپنے انداز میں کیسے ادا کروں؟ حضرت جن نے دیکھا وہی بات سمجھ سکتے ہیں نا۔ اصل تو میں نے فرمایا کہ اللہ بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب تک مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ بے مثال ہے لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ شارک سے قریب ہے، فرمایا بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک کاغذ ہے پھر ادھر کاغذ ہے، ان دو کاغذوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو درمیان میں گوند لگاتے ہیں، تو کاغذ سے ملا ہوا ہے لیکن بواسطہ گوند ہے، اور جو گوند کاغذ سے ملی ہے وہ بلا واسطہ ہے۔ کاغذ نظر آ رہا ہے، درمیان کی گوند نظر نہیں آ رہی، حالانکہ گوند کا کاغذ سے اتصال بلا واسطہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوند کاغذ کتنی قریب ہے کہ جتنی کاغذ کے قریب نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ایک انسان کا نفس ہے، نفس انسانی اور انسان میں جو اتصال ہے یہ بواسطہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ہے۔ اللہ کی ذات نہ ہو اتصال نہیں ہو سکتا۔ تو نفس انسانی کا انسان سے اتصال یہ بواسطہ خدا ہے، اور خدا کا اتصال انسان سے بلا واسطہ ہے۔ یہ معنی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دلیل نمبر 8 سورہ حدید آیت نمبر 4 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر بھی ہے۔ اس پر غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے ہوا معکم، ہوا سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم۔ دلیل کیا ہے؟ آگے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے۔ الم تعلم آنا اس بات کی دلیل ہے، ہوا سے مراد خدا کا علم ہے۔ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھیں، یہ ہوا ضمیر ہے جن کی وضع ذات کے لیے ہے، اور ان کو صفت کے لیے استعمال کرنا خلاف اصل ہے۔ تو جب اصل کا معنی ممکن ہو تو خلاف اصل ادھر جانا ٹھیک نہیں۔
نمبر 2 ہم کہتے ہیں اگر آپ نے تعویل کرنی ہے تو جب استوا میں کوئی بندہ تعویل کرے تو آپ کہتے ہیں خلاف شرع ہے، وجہ میں تعویل کرے تو آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور جب ہوا کی باری ہے تو آپ نے تعویل کر لی ہے۔ یا تعویل کہیں بھی نہ کرو اور یا تعویل وہاں بھی مان لو۔ دلیل نمبر 9 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم تین ہو تو چوتھا اللہ، پانچ ہو چھٹا اللہ، کم ہو یا زیادہ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھو نا گنتی کیسے ہو سکتی ہے کہ تم تین ہو تو چوتھا اللہ کا علم، تم 6 ہو تو ساتواں اللہ کی قدرت، یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔ جب ذات کے ساتھ بات چل رہی ہے تو پھر ذات ہی ہوگی نا، پھر علم اور قدرت تو نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اتنی آیات ذہن میں رکھ لیں، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے موقف کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی سمجھ نہیں آتا اور کئی بندے کو سمجھ آتا ہے تو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ سمجھنے والا دماغ دے، سمجھانے والی زبان دے۔